الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لوح بدو قلم بدو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب معزز سامعین محترم ارباب علم و دانش اسٹیج پر جلوگر صدر بار ایسوسیشن محترم جناب سلمان یوسف گھومن صاحب سیکرٹری بار ایسوسیشن برے والا رمیز احمد بیٹو صاحب اور محترم جناب رانا نصر اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب لیگل ایڈوائزر تحریک لبیک جنوبی پنجاب رانا نثار احمد خان صاحب سینئر ایڈوکیٹ والد نصر اللہ خان صاحب اور تمام ممبران برا والا ایسوسیشن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے قائد نے کہا تھا کہ ہم سب کا ایک ہی تعارف ہے وہ تعارف یہ ہے کہ ہم سب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ سارے پڑھے لکھے ہیں وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کاہنوں سلطانوں پاپا و امیر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا سے تشریف لانے سے پہلے کاہنوں پاپا و سلطان و امیر یک نخچیر صد نخچیر گیر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرے آقا و مولا کہ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ایک انسان تھا اور معاشرے کے تمام بدماش اور گنڈے وہ انسان کے شکاری تھے ایک شکار تھا اور سارے شکاری تھے اور سب یہ کہتے تھے کہ ہم غریب کے حامی ہیں ہم غلاموں کے حامی ہیں ہم کمزوروں کے حامی ہیں ہم مظلوموں کے حامی ہیں اقبال کہتا ہے کہ انسان پس رہا تھا اور سارے اس کا خون نچوڑ رہے تھے آمین حق بہت دارا سپورٹ کہتا ہے اتنے میں میرے آقا و مولا دنیا میں تشریف لے آئے آمین حق بہت دارا سپورٹ کہتا ہے اتنے میں حق کے امین آ گئے جنہوں نے حقداروں کے سپورٹ حق کر دیا کیا کیا بندگارا مسرت خاکہ سپورٹ اقبال کہتا ہے انہوں نے غلاموں کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیا اس نے علامہ اقبال کہتے ہیں ساری دنیا آئی بڑے بڑے لوگوں نے غریبوں کی بات کی بڑے بڑے لوگوں نے مظلوموں کی بات کی لیکن میرے آقا مولا نے حبشی غلاموں کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیا یہ میرے آج جس دن حضرت بلال کعبے کی چھت پر تھے اس دن تمام قریشی و ہاشمی نیچے کھڑے تھے کلمہ پڑھنے والے بھی اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ بھی نیچے کھڑے تھے میرے آقا مولا نے کعبہ اللہ کا دروازہ کھلوایا اندر حضرت بلال اور غلام اور لوڈی کے بیٹے اسامہ بن زید کو اندر داخل کیا اور باہر سے اندر سے کنڈی لگا دی اور آج قریشی ہاشمی اور ابو بکر عمر عثمان و علی میرے آقا مولا کے تمام رشتہ دار آج باہر کھڑے ہو کے منظر دیکھ رہے تھے کہ بندگارا مسند خاکہ سپورٹ آج سارے منظر دیکھ رہے تھے میرے آقا نے غلاموں کو
کعبے کے اندر داخل کر کے خود ہی لگا دی. آج فتح مکہ کا دن تھا. یہ تھا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ حسنہ جس کو کفر نے یہ کہا کہ جناب اسلام اخلاق سے نہیں پھیلا، تلوار سے پھیلا ہے. اور کفر نے ایک بہت بڑی سازش کی اسلام کے خلاف کہ اسلام کی تلوار کی نفی کرنے کے لیے اس نے خود ایک ایسی ہوا چلائی کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. مسلمان بڑے پریشان ہو گئے کیونکہ تلوار، علامہ اقبال کہتا ہے گنج ہائے ہر دو عالم را کلی. اقبال کی بات کرتے ہیں، اس سے پڑھا لکھا تو اس دین میں کوئی نہیں آیا نا. اللہ مولویوں کی بات نہیں کرتے. شاید سلمان یوسف گھومن صاحب کو لوگ اس لیے پریشرائز کر رہے ہوں گے کہ مولوی آ رہے ہیں، مولوی بات کرتے ہیں. میں نے کہا اقبال کی بات کر لیتے ہیں، مولوی کی بات نہیں کرتے. ہاں وہ ہمارے قائد نے لوگوں کو سنائے اقبال ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی حضرت صاحب بات کر رہے ہوتے تھے لگتے تھے جھٹکا جب مولوی ہے جب اقبال ہم کہتے سکتا تو لگتا سی اس کا الٹا مولوی ہے کوئی نہیں. اقبال نے کہا وہ پاکا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال. آپ دیکھیں دائیں بائیں شرق غرب پورے عالم کفر کا ایک یہ ڈنڈا ہے کہ یہ قوم، یہ امت جو اپنے نبی سے پیار کرتی ہے ہر چیز سے بڑھ کر، ایک ریڑی والے سے لے کر ایک اوپر مسند پہ بیٹھے ہوئے بڑے چیف تک، ہر ایک کا اپنے نبی سے والہانہ پیار ہے. اس پیار کو ان کے دلوں سے ختم کرو ورنہ اس قوم کو مارا نہیں جا سکتا. اس کو ہم وہ کہتے ہیں کفر والے کہ ہم نے اس قوم کو افغانستان میں لتاڑا، عراق میں لتاڑا، لیبیا میں لتاڑا، بوسنیا میں لتاڑا، چین میں لتاڑا، کشمیر میں لتاڑا، پاکستان میں جناب اسلام کا نام بدنام کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کھیل کھیلا گیا. وہ کہتے ہیں پھر بھی یہ قوم عجیب ہے کہ یہ اپنے نبی سے محبت کرنا نہیں چھوڑتی. اس کے دلوں میں، ان کے دلوں میں اپنے نبی سے زیادہ کسی کی عظمت نہیں ہے. ان کے دلوں میں اپنے نبی سے زیادہ کسی کے لیے محبت نہیں ہے. ایک ریڑی والا ہو یا کسی بھی مسلک پر بڑا آدمی ہو، سب جب ان کے نبی کی ذات پر کوئی حرف آ جائے ایک ہی آواز لگاتے ہیں کہ من سب نبی جن، جو بھی ہمارے نبی کے بارے میں بات کرے گا ہم اس کو کاٹ کے رکھ دیں گے. مومن جو ہے وہ بھوکا رہ سکتا ہے، مومن مسلمان جو ہے وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے نبی کی عزت پر کوئی حق نہیں ہے. یہ مومن کی آپ کی نشانی ہے. اور کفر کا یہی کاری ضرب ہمارے دلوں پر جاری ہے. ان کو کیا تکلیف ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے نبی کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے میرے حبیب یہ آپ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ امت اپنے نبی سے پیار کرتی ہے، اس لیے تو وہ بار بار گستاخی کرتے ہیں کہ بار بار ٹیسٹر لگائیں، بار بار ٹیسٹر لگائیں. ان کے دلوں میں ان کے نبی کی محبت موجود ہے یا نہیں؟ میں نے کہا جب تک اس قوم، یہ قوم کی مائیں غازی علم الدین جلتی رہیں گی، جب تک یہ قوم کی مائیں ممتاز حسین قادری جلتی رہیں گی، جب تک یہ قوم کی مائیں خادم حسین رضوی جیسے رجال پیدا کرتی رہیں گی، تب تک اس امت کے دلوں میں سے کوئی محبت رسول نکال نہیں سکتا. اور جو کوئی نکالنے آئے گا تو ہم یہ مسلمان، یہ مومن کلمہ پڑھنے والا اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا کہ ستم کرے ذرا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ہمارے قائد سے کسی نے پوچھا تھا کہ اتنا جارحانہ لہجہ رکھتے ہوئے آپ کیسے چلیں گے؟ ہمارے قائد کہتے تھے ہم تو سپیکر پر کھڑے ہو کر اپنے آقا و مولا کے اخلاق کی بات کرتے ہیں، اپنے آقا و مولا کی تلوار کی بات کرتے ہیں، فتح مکہ کی بات کرتے ہیں، جناب صلاح الدین ایوبی کی بات کرتے ہیں، محمود غزنوی کی بات کرتے ہیں، ہم برما کی تڑپتی بچیوں کی بات کرتے ہیں، ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں، ہم ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ہم نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کرتے ہیں، ہم علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بات کریں تو جارحانہ، کفر پورا اسلام کو لتاڑ کے تو جارحانہ، ہماری صرف باتیں جارحانہ ہیں. کیا بات ہے یہ ایسی جو لبرل کو پسند نہیں؟ کیا بات ہے ایسی جو ان لوگوں کو پسند نہیں؟ آپ کے مزاج کے مطابق بات کی جائے اور آپ تو وہ ہو جو کشمیر دے کر آدھا گھنٹہ دھوپ پر کھڑا کرتے ہوئے اسلام کا یہ مزاج نہیں. معذرت کے ساتھ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. اگر یہ سارے ارباب علم و دانش بیٹھے ہیں مجھے علیحدہ میں یا کسی مجلس میں اٹھ کے بتا دیں گے کہ اسلام کا یہ مزاج ہے کہ بیٹیاں لٹتی رہیں، مظلوم تباہ ہوتا رہے، قوم پستی رہے، اور آپ کہیں کہ آدھا گھنٹہ دھوپ پر کھڑے ہو جاؤ کشمیر مل جائے گا. ہمارے بابا جی کہتے تھے کشمیر ایسے نہیں ملے گا. کہتے ہیں اگر تم کشمیر لینے کے لیے سیریس ہو وہی باہر نکالا. قوم نے مذاق اڑایا. اصل میں مسئلہ یہ ہے
کہ جس قوم میں ہم رہتے ہیں اس قوم میں ہے تو بڑی پاور، ہے تو بڑی تھرل، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس قوم کو اپنا آپ منوانے کے لیے پہلے مرنا پڑتا ہے۔ بابا چلا گیا، اب لوگ کہتے ہیں یار ہمیں تو سمجھ نہیں آئی یہ کیا بنا دی۔ میں نے کہا انہوں نے تو اپنی زندگی کا بالکل مقصد ایک شعر میں بتایا تھا کہ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر یہ جانتے ہوئے ظالم کی مدد کی، قیامت والے دن اللہ اس کو ظالموں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ جس نے جان بوجھ کر اس کو پتا ہو کہ اس کو سامنے ظالم کھڑا ہے اور اس کی مدد کی، قیامت والے دن اللہ اس کو ظالموں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھائی چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم، اس کی دونوں ہاتھوں میں مدد کرو، اس کی دونوں ہاتھوں میں مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب مظلوم ہو تو سمجھ آتی ہے اس کی مدد کرے، ظالم ہو تو کیسے مدد کرے؟ میرے آقا مولا نے فرمایا مظلوم کی تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے مدد کرو، اور ظالم اپنے بھائی کی مدد اس طرح سے اس کا ہاتھ ظلم سے روک لو، اس کا ہاتھ ظلم سے روک لو، یہ تمہاری مدد ہے اپنے بھائی کے لیے۔ اور اسلام کے مزاج کو سمجھنے کے لیے نا، اسلام کے مزاج کو سمجھنے کے لیے آج اوپر سے لے کر نیچے تک ایک بددیانتی کا ماحول ہے۔ میں کوئی باقاعدہ خطیب تو نہیں، میں تو ایک برکت تھا کرسیاں لگانے والا، بس یہ دوستوں نے وقت حالات نے یہاں لا کر کھڑا کیا۔ میری بے ترتیب سی باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیجیے گا۔ میں نہ سب وہ کہتا ہے آپ سخن کو جا من کو جا، یہ بہانہ ہے محفل سے، کہتے ہیں سخن کہاں اور میں کہاں، یہ تو بس میں بیٹھنے کا ایک بہانہ تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ایک بات وہ سناتا چلوں کہ ہماری بائیں بہنیں بھی سن رہی ہوگی، یہاں میں نے دیکھا کہ ایک عورت حضرت امام محمد بن حنبل کے پاس تشریف لائی، کہنے لگی امام صاحب آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں عورتیں چرخہ سود کرتی تھی چرخے پر، یہ تمام ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، پرانے زمانے میں عورتیں سود کرا کرتی تھی چرخے پر۔ ایک عورت امام صاحب کے پاس تشریف لائی، لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کیسے آگے منتقل ہوتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک مثال دے کر پھر بات ختم کرتے ہیں۔ امام صاحب مسجد میں بیٹھے تھے، ایک عورت آئی، اس نے کہا امام صاحب میں اپنی چھت کے اوپر بیٹھ کر چرخہ کرتی ہوں، سود کرتی ہوں اور اپنے پیسوں سے دیا جلاتی ہوں، رات کے ٹائم میں چھت پر بیٹھی ہوتی ہوں، اس دوران بادشاہ کی سواری میری گلی سے گزرتی ہے اور اس کے آگے مشعلیں بلند ہوتی ہیں، روشنی آگ جلائی ہوتی ہے اس کے پروٹوکول کے لیے، راستہ دیکھنے کے لیے۔ اس دوران جو وہ سواری بادشاہ کی میری گلی سے گزرتی ہے، اس کی مشعلیں بلند ہوتی ہے، اس کی مشعلیں جب بلند ہوتی ہے تو ان کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ میرے دیے سے مل جاتی ہے، اور پھر جب وہ قریب آتے ہیں تو اس کی روشنی مشعل ہوگی میرے دیے کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ اس دوران جو میں سود کرتی ہوں وہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ جب حلال اور حرام کی اتنی تمیز کی جائے نا، پھر گودوں میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے ہیں، پھر محمد بن قاسم پیدا ہوتے ہیں، پھر محمود غزنوی پیدا ہوتے ہیں، پھر راشد بن ناصر جیسے جوان پیدا ہوتے ہیں، پھر جناب احمد عالم جیسے جوان پیدا ہوتے ہیں۔ جب اتنا احتیاط کی جائے، آپ مسئلہ سمجھیں کہ بادشاہ کی مشعلوں کی روشنی بلند ہوتی ہے، میرے دیے کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اس دوران جو میں سود کرتی ہوں وہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں میں اپنی مسند سے کھسک گیا کہ یہ مسئلہ پوچھنے والی کون عورت ہے؟ امام صاحب نے کہا پہلے یہ تو بتائیں آپ ہے کون؟ انہوں نے کہا جی میں بشر حافظ کی بہن ہوں، میں بشر حافظ کی بہن ہوں۔ اب ذرا سنیے گا کہ لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب نکل کر ساری معاملات سے آگے اتنا پرومیننٹ کیوں ہو گئے؟ فیض آباد دھرنے سے نہیں جناب، یہ وہ الیکشن لڑنے سے نہیں، یار ایک کردار ہوتا ہے، وہ سن لے کردار کیسا ہوتا ہے۔ امام صاحب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں بشر حافظ کی بہن ہوں۔ امام صاحب سے کہا لوگوں کے لیے حلال ہو سکتا ہے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے کیونکہ آپ کے گھر سے دین آ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی گفتار کے اندر زور پیدا کرنا ہے، اپنی ڈیلیوری پاور کے اندر زور پیدا کرنا ہے، تو اسے سب سے پہلے صاحب کردار ہونا پڑے گا۔ الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے والد نے دنیا کی کوئی جائیداد ہمارے لیے نہیں چھوڑی، لیکن ایک ورثہ چھوڑا ہے کہ بڑے بڑے لوگ آئے، بات کر دوں ناراض تو نہیں ہوں گے، ہلکی سی بات کر دوں، بڑے بڑے لوگ آئے، ایک وقت ہوتا ہے نا، ہر ایک پہ وقت ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ آئے، ایک وقت تھا کہا جاتا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف، آج خالی مشرف رہ گیا، ایسے ہے۔ ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا
جناب صدر پاکستان عزت مآب آصف، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، صرف آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اقبال نے کہا تھا اقبال نے کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہتا ہے پوری دنیا پر حکومت تو سکندر ذوالقرنین نے کی ہے، دنیا میں بلال بلال کیوں ہو رہی ہے؟ وہ میرے آقا مولا سے محبت کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس کی مثال آپ کو دور حاضر کی دے رہا ہوں۔ پھر جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، صرف زرداری رہ گئے۔ پھر جناب وزیر اعظم عزت مآب جناب میاں محمد نواز شریف، خالی نواز شریف رہ گئے۔ پورے عالم کفر اور پاکستان اور سارے پورے مافیاز نے مل کر علامہ خادم حسین رضوی کا نام بگاڑا، ہر کوئی کہتا خادم رضوی خادم رضوی خادم رضوی، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا، سب نے مخالف کمپین کی، لیکن دنیا سے جانا نہیں ہوا۔ ابھی دنیا سے گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں عاشق رسول علامہ خادم حسین۔ یہ صرف میرے آقا و مولا سے محبت کی بات ہے، اور انسان کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب وہ ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میں عشق رسول کی اتنی سی بات کر دوں، جب ہم رات تھک کے 4 بجے دروازے بند کرتے ہیں نا کہ اللہ کا واسطہ ہے باہر نکلو اب، تو پھر دروازہ کھٹتا ہے 4:30 بجے، کہتے ہیں جی 1 منٹ کے لیے ہمیں تھوڑے سے پھول ڈالے دیں۔ یہ صرف عشق رسول کی بات ہے، یہ ان سے وفا کی بات ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے شاعر نے کہا تھا کہ تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے، انہوں نے ویل چیئر پر بیٹھ کے بتایا کہ رسول اللہ کا حق یہ ہے۔ کائنات کی ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کوئی حق نہیں برداشت کر سکتے۔ وہ زبان بھی کھینچ لیں گے، وہ ہاتھ بھی توڑ دیں گے، وہ گردن سر سے اتار دیں گے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہمیں کوئی لاکھ بار گالیاں دے، جو مرضی کرے، ہمیں اس بات کا دکھ ہے ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے تیرے دشمن نال دشمنی، تیرے دشمن، میرا ہر صدر تیرے واسطے، اتنا سا ہے، ہمارا کوئی لمبا چوڑا کوئی بات نہیں ہے۔ اور شاید پڑھا لکھا طبقہ ہم سے اس لیے بھی خفا ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر الہ کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ حضرت بات یہ ہے کہ ہماری نہ مانے، کوئی بات نہیں، آپ یہ فیصلہ علامہ اقبال کے پاس لے جائیں، یہ فیصلہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس لے جائیں، جیسے جو بانی پاکستان ہے ان کے پاس فیصلہ لے چلتے ہیں۔ آپ کو جو اعتراض ہے ہم اقبال سے پوچھ کے بتا دیتے ہیں، اور اگر اقبال کہتے ہیں کہ یہ مولوی ٹھیک کہتے ہیں، یہ دیوانے ٹھیک کہتے ہیں، یہ عاشق ٹھیک کہتے ہیں، تو پھر تو آپ ماننے کے لیے تیار ہے نا، جس کے تصور سے پاکستان بنا ہے اس کی بات تو ماننے کے لیے تیار ہے کہ نہیں تیار؟ اقبال کہتے ہیں ہاں ہم پہلے ہی مان چکے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بابا جی نے جس عشق سے بتایا نا وہ ماننے میں مجبور کیا ہے، اصل میں اور کوئی بات نہیں تھی، اس ہر بات کے پیچھے عشق اور عمل کا زور تھا۔ میں آپ کو سچی بات یہ بتاتا ہوں کہ میرے والد نے کبھی بھی کسی بھی خطرناک ترین موڑ پر، خطرناک ایک وقت آیا کہ میں نے کہا جی اب گولیاں چل رہی ہیں اب کچھ کریں، تو کہنے لگے ساری زندگی کہتے رہے حضور کے نام پر جان دینی ہے، اب وقت آیا تو مجھے خاطر بھاگ جائے، ایسے نہیں، اب یہاں کھڑے ہو کر حضور کے نام پر جان دینی ہے۔ اور میں جب ان کے پاس جیل میں گیا، آپ کو پتا ہے سیاسی قیدیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں، لیکن ہمارے والد کو خاص محبت سے ایک خاص سیل میں رکھا گیا نا، معذوری کی عادت میں بھی میں گیا جیل میں نے کہا جی ہون راضی ہو، ہون مالا آیا آرے نہ پکا لینا تھا، کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے ساشفتہ سرے کا۔ کہنے لگے ساشی ہم نے ایک بات کی ہوئی ہے کہ جو نشہ ہم حضور کی محبت کا جو پیالہ پی چکے ہیں نا، اس کا نشہ قیامت کو بھی نہیں اترتا۔ اور وہ پڑھا کرتے تھے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سعادات کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اور ہم بھی سنیں گے مظہر کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ یہ صرف حضور کی محبت کی باتیں ہیں، صرف حضور کی محبت کی باتیں ہیں۔ آخری بات، کفر نے خود شوشہ چھوڑا کہ جناب اسلام تلوار سے پھیلا ہے، سارے مسلمان دبک گئے۔ آپ کو پتا ہے کہ آج بھی امریکہ کا صدر اپنے ساتھ ایٹم بم کا بکسہ لے کر پھرتا ہے جو اس کا کنٹرول ہے۔
وہ کس لیے؟ امن کے لیے لے کے پھرتا ہے. وہ صرف اس لیے لے کے پھرتا ہے کہ اگر ریاست مریضہ کے خلاف کسی نے ٹیڑھی آنکھ کی ہم اس کو بھون کے رکھ دیں گے. اور ہم 1400 سال بعد حضور کی تلوار کی بات کریں تو مسلمان یہاں کانپتے ہیں. ایک بات سے پوچھ لیتے ہیں, کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون سے مسلمان کی موت مت. اقبال کہتا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار. اقبال کہتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ میرے آقا و مولا نے قوت کے 3 اصول بتائے ہیں, آج تک کسی نے نہیں بتائے, آج تک علماء بیان ہی نہیں کرتے, دین کے اصل رخ کو بیان ہی نہیں کرتے. کیا صرف دین یہ ہے کہ تسلیہ لے کے حجروں میں بیٹھ جاؤ؟ نہیں, یہ دین نہیں ہے. اگر یہ دین ہوتا تو میرے آقا مولا اپنے صحابہ کو یہ تبلیغ کرتے. صحابہ نے تو جا کے کیسے کس طرح کے دروازے کھٹکھٹائے, کیسے کھٹکھٹائے. اقبال کہتا ہے گنج ہائے ہر دو عالم را کلید. کہتا ہے اقبال کہتا ہے دونوں جہانوں کی چابیاں, دونوں جہانوں کی کامیابیوں کی چابیاں میں تجھے دیتا ہوں, دے دے ایوبیو نگاہ بایزید. اقبال کہتا ہے تیرے پاس صلاح الدین ایوبی والی تلوار ہونی چاہیے اور حضرت بایزید بستامی والی نگاہ ہونی چاہیے. یہ ساری کائنات کو لپیٹ کے رکھ دیتا. ٹھیک ہے, اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال کیسے یہ علامہ اقبال کیسے یہ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے نہیں بولا پھیلا, تو یہ بات سچی ہے یا نہیں؟ اقبال کہتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنا اول, شمشیر کس کو کہتے ہیں؟ تلوار کو کہتے ہیں نا. کہتا ہے شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. ہمارے ہاں کیا ہوا, امت جوتی کیوں کھا رہی ہے؟ جس کا دل کرتا ہے ملت اسلامیہ پر لپیٹ کے رکھ دیتا ہے, جس کا دل کرتا ہے کبھی IMF کے بوجھ تلے, کبھی FATF کے بوجھ تلے جناب, کبھی عالمی سامراج, کبھی رشیا کے پیچھے بنا لیتے ہیں, کبھی چائنا کے پیچھے, کبھی کس کے پیچھے. کیا پاکستان اس لحظ تک نہیں پہنچا کہ یہ دنیا کی قیادت کر سکے؟ اقبال کہتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے. کہتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. ہمارے ہاں کیا ہو گیا, طاؤس و رباب اول طاؤس و رباب آخر. ہم سارا کچھ دین بھلا کر گھر میں بیٹھ گئے. ہمیں کافر نے کہا جی اسلام تلوار سے بیٹھا, ہم گھر بیٹھ کے کرنے نہیں جی تلوار سے نہیں بیٹھا. ایک شخصیت جس نے آگے آ کر کہا کہ یہ کفر کی چال ہے, وہ آپ کو اپنے نبی کی اسوہ حسنہ سے دور کرنا چاہتا ہے. پھر کفر نے خود یہ جناب شوشہ چھوڑا کہ اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پہلا ہے. مسلمانوں نے فوراً اپنا دیا کہ اخلاق سے پہلا ہے, اخلاق سے پہلا ہے. ایک شخص آگے آیا, اس نے کہا تم میرے آقا مولا کی تلوار کے انکار کرتے ہو, کیسے انکار کر سکتے ہو تم؟ قرآن بھرا پڑا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. کہا میرے آقا و مولا نے تلوار بلند کی, یہ بھی میرے آقا کا اخلاق ہے. میرے آقا و مولا نے پگڑی مائی کے لیے چادر بچھائی, یہ بھی میرے آقا و مولا کا اخلاق ہے. جب بلال میرے آقا و مولا نے تلوار نہیں اٹھائی تو حضرت بلال کو کعبے میں انہوں نے مار مار کے دھونے نکال دیے, کعبے میں لٹا کے پتھر سینے پر رکھ کے دھونے نکال دیے. اور جس دن میرے آقا و مولا نے تلوار اٹھائی اور بدر والے دن جب امیہ نے دیکھا نا گھڑ بندہ, بدر والے دن جب فرشتے بھی آ گئے, میرے آقا و مولا 313 غلاموں کے ساتھ آ گئے, تو امیہ نے گھڑ بندے دیکھا جو حضرت بلال کو مارتا تھا. تو جب امیہ بھاگا نا تو حضرت بلال کی نظر پڑ گئی, فرمایا جاؤ امیہ ہلاک بلال. فرمایا کہ آج امیہ بچے نا تو بلال میں بچ جائے. مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں یورپ کی آنکھوں سے اسلام کو, اسلام وہ نہیں ہے. صرف علامہ خالد حسین رضوی کا اس امت کے لیے ایک کردار ہے کہ انہوں نے اسلام کو اسلام کے مزاج کے مطابق بیان کیا ہے. ورنہ استاد صاحب مجھے اکثر کہا کرتے تھے یارا میرے اتنا زور نہ لانا پہنتا, میں بڑا زور لا رہا, قوم نہیں سمجھ رہی. میں کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں یار پچھلی زمانے سے نا دین شودیاں دے کے چڑھیا جا, دین شودیاں دے کے چڑھیا جا, جڑے دین کی ترجمانی نہیں کر سکے. دین نو جناب بالکل ہے صرف علماء کے ہاتھ کر دیتا گیا. فرمایا نہیں, حضور کی محبت ہر ایک دے سینے میں موجود ہے, لیکن صرف اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. این ذرا گل ہوئی نہیں تڑپ کے حکومت آنے کی. ایک مولوی کے پیچھے لگی نا, وہ ویل چیئر کے پیچھے لگی ہوئی, اس واسطے کہ اس نے اپنے جذبہ صادق دکھایا, اس نے اپنے جذبہ صادق دکھایا اور جذبہ حق دکھایا کہ اگر آج بھی اس امت کے اندر وہ پاور ہے. انہوں نے کہا کہ اس کی نفرت بھی عمیق, اس کی محبت بھی عمیق. سبحان اللہ. اس کی نفرت بھی عمیق, اس کی محبت بھی عمیق. قہر بھی ہے اس کا اللہ کے بندوں پہ شفیق. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ
علامہ صاحب جذباتی نہیں تھے. استاد صاحب فرماتے تھے کہ اگر مومن کے اندر سے جذبات نکال دیے جائے نا تو وہ تو ایک کھلونا رہ جاتا ہے. فرمایا مسلمانوں کا تو جو غلبہ ہے، جو قوت ہے، وہ ہے جذبے سے. فرماتے ہیں کہ اگر جذبہ نکال دیا جائے، صرف باتیں رہ جائیں، پھر تو بات بنتی کوئی نہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے نکلے تو میرے آقا دیکھیں، مسلمان جو ہے نا وہ کوئی کام رسمن نہیں کرتا. رسمیں ساری دنیا کرتی ہے، مسلمان کا کام عملاً ہے. پوری دنیا کے لیے کوئی بھی کام رسمن ہو سکتا ہے، مسلمان جب تک اس کو عملاً نہیں اپنائے گا اس کے لیے کامیابی نہیں ہے. جنہوں نے میرے آقا مولا کو رسمن مانا نا، وہ مقام احد، مقام شوق، یہ مدینہ پاک سے 1.5 میل ہے مقام شوق. یہاں سے عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا. اور جنہوں نے دل و ایمان سے مانا، میرے آقا مولا نے فرمایا بدر جانا چاہیے کہ نہیں، بدر جانا چاہیے کہ نہیں، بدر جانا چاہیے کہ نہیں. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے. فرمایا یا رسول اللہ، ہم سے پوچھتے ہیں سل ہے بالا من شیتا، وقتا ہے بالا من شیتا، سال من شیتا، آدھے من شیتا، خود میں نمبارنا ما شیتا، وادنا ما شیتا. یا رسول اللہ، ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں، ہمیں حکم دے ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے. اب روایات تو یہی ہے کہ بدر کی طرف جاتے ہوئے مسلمانوں کے پاس گھوڑے تو صرف 2 تھے، 8 تلواریں تھیں. تو علامہ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کون سے گھوڑے سمندروں میں ڈالے تھے. علامہ اقبال سے جب ہمارے قائد نے پوچھا کہ ایک بات بتا، صحابہ دعوے کر رہے ہیں حضور کے سامنے اور جذبے سے بات کر رہے ہیں، ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے. تو علامہ اقبال کہتا ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس باہر و بر در گوشہ دامان اس. علامہ اقبال فرماتے ہیں جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے نا، کائنات کی ہر نعمت اس کی جیب میں موجود ہوتی ہے. اور پھر میرے اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، انہوں نے بڑھ کر بات کی حضور کی محبت میں. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں مسلمانوں نے دریائے دجلہ میں گھوڑے ڈال دیے. اور اس موقع پر ایک رائٹر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے یاد رکھنا جذبہ سواریوں میں نہیں ہوتا، سواروں میں ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی لبیک والوں کو خادم رضوی صاحب نے کیا کھلایا ہے؟ میں نے کہا جذبہ نیچے اترا ہے بس، اور کچھ نہیں ہوا، صرف اوپر سے جذبہ نیچے آیا ہے. اور اگر پرنالوں سے پانی نیچے صاف آئے تو نیچے صاف اترتا ہے، اگر اوپر سے گندا نیچے پانی اترے تو پھر نیچے گندا ہی ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اوپر والے ایماندار ہیں. میں نے کہا جب اوپر والے ایماندار ہوتے ہیں نا، تو حضرت عمر کے زمانے میں جب کیسر و کسرا فتح ہو گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک ساتھ خط لکھا. انہوں نے کہا جناب میں آپ کو مال غنیمت بھیج رہا ہوں، اور ساتھ یہ خط پڑھنے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو، مسلمان مجاہدین کو بعض اتنی قیمتی چیزیں اس مقام سے ملی ہیں جہاں انہیں اللہ کے علاوہ دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن کسی نے سوئی جتنی بھی بددیانتی نہیں کی. حضرت عمر رونے لگے. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ پیچھے کھڑے تھے. انہوں نے حضرت عمر کے کندھوں پر ہاتھ رکھا. کہا عمر روتے کیوں ہو؟ جب تم جو بددیانت نہیں، تیری رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بات اوپر سے نیچے اترتی ہے، نیچے سے کبھی اوپر بات نہیں گئی. بس اتنی سی بات ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اور امت مسلمہ کی دوبارہ نشاط ثانیہ ہو اور امت مسلمہ دوبارہ اپنا عروج پائے، اپنی عزت اور وقار کو بحال کرے، تو پھر ایک ہی بات ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. میں نے کافی سارا وقت آپ کی سماعت تلاشی کی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں آپ تمام پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میرا حق تھا کہ میں آپ کو اپنا موقف پیش کر سکوں. بس سان کے ملت را حیات از عشق او برق و ساز کائنات از عشق او. علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر امت مسلمہ دوبارہ اوپر جانا چاہتی ہے، بڑی جانا چاہتی ہے، تو اسے حضور کے عشق کے ساتھ وابستہ ہونا پڑے گا. وآخر دعوانا